بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عبداللہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن KS سے میرا یوٹیوب چینل۔ چند دنوں سے میری ویڈیوز بھی نہیں آ رہی تھی اور میں نے اپنے ممبران کو بھی بہت زیادہ مس کیا، اس کے لیے میں تمام بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت کچھ ناساز تھی ان دنوں میں، ویسے میری طبیعت اکثر بھی ایسے بگڑتی رہتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ایشو ہے۔ ویسے میرے گلے میں انفیکشن ہوتا ہے، سب سے پہلی جو حالت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بھی یہاں پہ بتا دوں، معذرت چاہتا ہوں، یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن کولیسٹرول کا میں مریض ہوں۔ اس کے علاوہ بھی گرمی، یہ جو تیزابیت وغیرہ ہوتی ہے معدے کی، اس کا بھی مریض ہوں۔ اس کے بعد یہ ایشو ہوتا ہے کہ میرے گلے میں انفیکشن ہوتا ہے جی۔ گلے میں انفیکشن کے بعد میرا مسئلہ بن جاتا ہے، بلغم آنا شروع ہو جاتی ہے، بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حالت میں آپ بھائیوں سے بات نہیں کر سکتا۔ میں اس لیے بات کی کہ میرے کافی ڈاکٹر جو ہیں وہ ممبران بھی ہیں اور ویوز بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں اگر بہتر کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں تو مجھے مشورہ دے دیں کہ میں اس کا کیا حل کروں، کیونکہ میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں، گائے بگائے میرے ساتھ یہ مسئلہ آتا رہتا ہے۔ بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف بہت معذرت کے ساتھ، اس بات کی کہ میں نے آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کی، اس کے لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، اب جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے، جو مین ٹاپک ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنی جو کانٹریکٹ ہے گوسی پہ اسے درست کیسے کرنا ہے۔ تو میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ لوگ فائٹ کرنے لگیں فوری طور پہ اپنے شرکے میں، اپنی کمپنی میں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جسٹ لائف ٹائم کانٹریکٹ کی مصیبت سے بچیں۔ یہ ایک بڑی مصیبت ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اگر آپ کا کانٹریکٹ فکس ہے اور اس کی جو ڈیٹ ہے اسے مینشن کر دیا جائے آن گوسی، تاکہ جب یہ کانٹریکٹ کیوا پیش ہو تو پھر آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فکس کانٹریکٹ میں آپ ٹرانسفر کا حق رکھتے ہیں، لیکن ایک لائف ٹائم کانٹریکٹ چلا جائے 5 سال 10 سال 20 سال یا لائف ٹائم ویسے ہی چلا جائے تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، پھر بعد میں ہمارے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ شروع میں خود کیوا کی ٹیم نے یہ کہا کہ 1 سال بعد بندہ ٹرانسفر لے سکتا ہے اپنے کفیل سے دوران کانٹریکٹ، جسٹ 2 سیلری اسے پینلٹی پے کرنا ہوگی، لیکن وہ بات کہاں غائب ہوگی ہمیں معلوم نہیں ہے ابھی تک۔ ٹھیک ہے، وہ بات دوبارہ آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی یہ بات بھی مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ بھائیوں کو بولتا ہوں کہ آپ نے فکس کانٹریکٹ کرنا ہے، لائف ٹائم کانٹریکٹ سے بچنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا کانٹریکٹ غلط ہے تھرو آن کیوا، وہ اسے درست کیسے کرے؟ اس پہ ڈیٹ غلط ہے، کوئی چیز غلط آ رہی ہے، اسے وہ کیسے درست کرے؟ تو میرا بھائی، میں آپ کو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں، اور فرسٹ جو کومنٹ بندہ کرے گا میں اس کے جواب میں وہی جو ہے وہ جو بندہ بھی اس ریلیٹڈ سوال کرے گا، یا خود میں اپنے طور پہ ایک کومنٹ کر کے وہاں پہ اسے پن کے لگا کے ٹاپ پہ کر دوں گا، آپ وہاں سے یہ لنک حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس لنک کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک ڈیسک اوپن ہو جائے گا جس پہ لکھا ہوگا عنوان برید الیکٹرانی۔ یہ لے گی عنوان برید الیکٹرانی کا مطلب ہوتا ہے آپ کا ای میل نمبر، ای میل جو آپ کا ای میل ہے، آئی ڈی ہے۔ ٹھیک ہے، الیکٹرانک بولتے ہیں کیونکہ یہ ڈیجیٹل ہے اس لیے بولتے ہیں۔ اب اس کے آگے رقم جوال کا مطلب ہے آپ کا اقامہ نمبر، سوری موبائل نمبر، معذرت چاہتے ہیں یار۔ دوسرے نمبر پہ نو الطلب، یہاں پہ آپ نے لازمی سلیکٹ کرنا ہے شکوہ، کہ آپ ایک شکوہ کر رہے ہیں۔ اب کوئی بھی شکوہ ہو سکتا ہے، بلاک مطلب اگر کوئی جگہ ہوتی ہے بلاک لکھا ہوتا ہے تو ہم بلاک کر دیتے ہیں، اب شکوہ ہے تو شکوہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے اختیار، یہاں پہ اور بھی چیزیں ہیں لیکن آپ نے نو الطلب کے درمیان آپ نے اختیار کرنا ہے شکوہ۔ اور تیسرے نمبر پہ یہاں پہ آخر میں الخدمہ لکھا ہے، یہاں پہ آپ نے جو سلیکٹ کرنا ہے اسے ادارہ عقود العمل، کہ یہ جو ادارہ ہے وہ الگ ہے عقد العمل والا، تو آپ نے اسے چوز کر لینا ہے یہاں پہ۔ اب یہاں پہ آپ نیچے موضوع دے دیں، آپ کا کانٹریکٹ کا موضوع ہے فکس کانٹریکٹ اینڈ لائف ٹائم کانٹریکٹ، یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، ایون جو بھی آپ کا موضوع ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ الوصف، یہاں پہ آپ نے تفصیل لکھنی ہے اپنے موضوع کی، سوالیہ نشان کی فکریں استعمال نہیں کرنے، گنتی کا فگر سے بھی اگر روکیں تو آپ نے رکنا ہے، یہ چیزیں آپ نے اس میں دھیان میں رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، رقم المنشا، یہ رقم سوا میاں بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں، عام طور پہ ہم بولتے ہیں رقم سوا میاں، اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ یہ سمجھ لیں کہ سجل تجاری نمبر 10 سے بھی ہو سکتا ہے، آپ اگر 10 والا سجل تجاری نمبر ہو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ادروائز 700 والا نمبر ہو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، تو CR نمبر اسے انگلش میں بولتے ہیں، تو یہ آپ نے وہاں پہ نمبر لکھنا ہے اپنا، یہ آپ کو آپ کے ابشر سے مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کا لکھا ہوگا اسپانسر آئی ڈی، تو یہ وہ اسپانسر آئی ڈی مانگ رہا ہے۔ رقم المنشا کی جگہ پہ آپ نے اپنی اسپانسر آئی ڈی دیکھنی ہے، یہ آپ کو آپ کے ابشر اکاؤنٹ میں اپنی ذاتی تفصیل جب آپ جانیں گے تو وہاں پہ مل جائے گی۔
نیچے لکھا ہے رقم الہویہ، اس کا مطلب ہے آپ اپنا اقامہ نمبر درج کریں گے۔ آخر میں ہے کہ اگر آپ کوئی ساتھ میں ملف ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں کوئی اس کا پروف کے طور پہ یا اس کا کوئی اسکرین شاٹ آپ کے پاس ہے، جو بھی آپ کے پاس پروف ہے تو وہ ساتھ میں اگر آپ لف کرنا چاہیں لف کر کے ارسال کر دیں گے۔ اس کے 24 گھنٹے بعد آپ کو ایک ای میل کے ذریعے اس کا جواب مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ جو مسئلہ ہوگا 48 گھنٹوں میں 72 گھنٹوں میں حل کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی کیوا پہ اپنے عقد العمل کو درست کرنے کا ایک صحیح طریقہ۔ اب اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بندہ دوست نے سوال کیا ہے، میں نے سوچا آپ لوگوں کو جواب دے دوں اس کا، کہ اگر کوئی بندہ حج پہ پکڑا جائے، کیونکہ حج کا سیزن آ رہا ہے تو میں نے سوچا آپ بھائیوں کو آگاہ کر دوں، اگر کوئی بندہ حج کی وجہ خلاف ورزی کرتا ہوا پکڑا جائے اور اس وجہ سے ڈیپورٹ کر دیا جائے سعودی عربیہ سے، تو کیا وہ شخص بھی حج عمرے پہ بھی نہیں آ سکتا لائف ٹائم؟ تو میرا بھائی جوازات نے اس کا جواب دیا۔ جوازات سے ایک آدمی نے سوال کیا، یہ جوازات نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ 10 سال ہم اس پہ بین کریں گے کہ وہ حج اور عمرے پہ نہیں آ سکتا۔ 10 سال بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو حیاتی دے، عمر دے، تو 10 سال بعد وہ آ سکتا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں آپ لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہے کہ ڈیپورٹ کرنے کے بعد 10 سال بعد وہ واپس آ سکتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص دوسرے کسی خلاف ورزی پہ ڈیپورٹ ہوتا ہے تو وہ لائف ٹائم بین ہے، سعودی عربیہ میں وہ نہیں آ سکتا۔ اس کا حل ہے، طریقہ کار ہے، آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، میں یہ کام کر کے دے سکتا ہوں۔ باقی ویزے ہیں پاکستان مادے چاہتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لیے۔ اگر کسی بھائی کو سعودی عربیہ کا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لیے ویزے چاہیے سوری یار میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ اور نمبر 2 پہ دبئی کے، پاکستان کے لیے صرف ویزے ہیں۔ اگر دبئی یا کویت کے لیے اگر کوئی بھائی پاکستان سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس کی تفصیل جو ہے وہ واٹس ایپ پہ آگاہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔